السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں شروع کی 29 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے یعنی ہنسی مذاق ہی میں سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے مشورہ کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اس رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ پراکندہ خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، پس اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، پس اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشانا بعدها قوما آخرین۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تہس نہس کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا، اور اپنے مکانات و محلات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ پھر یہی رہی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ اور اگر یوں ہی کھیل بنانا چاہتے تو اپنے پاس ہی سے اسے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکایک وہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ اور رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ کیا انہوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے،
پس اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ یعنی مشرک بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جبکہ ان لوگوں سے باز پرس کی جائے گی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، کیا انہوں نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلے والے لوگوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، پھر وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم اس بات کا بدلہ جہنم دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کی 29 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت سر پر ہے اور لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے، ذرا غور تو کرو، دیکھو تو، جو بھی غور کرے گا وہ آرام سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا، یوں ہی پیدا کر دے، جی نہیں، بلکہ مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی مملوک ہے، کوئی بھی چیز ہٹ کے نہیں ہے۔ جھوٹے خداؤں کی تردید کی گئی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن اکیلا اللہ ہے جو چلا رہا ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ معبود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 112 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4739، 1:40، عن عبداللہ قال بنی اسرائیل والکہف ومریم وطاہ والانبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ ابتدائی نہایت فصیح صورتیں ہیں، اور قدیم سے ہی یعنی پرانے زمانے سے ہی اور قدیم سے میری یاد کردہ صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ کے اندر نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 کے درمیان غور کیجئے۔ قیامت سر پر ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ قریب آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کا اکثر حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اب جو حصہ باقی ہے وہ کم ہے، اور قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے لوگوں کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس طریقے کی کئی اور آیتیں ہیں، جیسا کہ غور کریں
سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 1، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم عذاب آ پہنچا، اس کے لیے جلدی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، هل ھذا الا بشر مثلکم، کفار مکہ کہتے تھے یہ تو تم جیسے بشر ہیں، تم جیسے انسان ہیں، لوگوں کے جیسے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا یہ کہنا تھا یہ تو رسول ہم جیسے ہیں، یہ نبی ہم جیسے ہیں، یہ نبی بشر ہیں، یہ نبی رسول بشر ہیں، ہم جیسے انسان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ آتا اور وہ بتاتا، وہ باتیں سمجھاتا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے اور قرآن کریم پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ بشر تو ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ اس لیے غور کرے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، یہ آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک اللہ ہے۔ غور کریں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر ہوں جو رسول بنا دیا گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میں بشر ہوں اور رسول بنا دیا گیا ہوں۔ تو اس لیے کفار مکہ کا اعتراض کرنا کہ جی وہ بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے ان کی بات صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سید البشر بنایا ہے، توحید کی باتیں انہیں سمجھائی ہے، پیغام دینے والا سمجھایا ہے، اور یہ اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، تو یہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ پھر آگے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے جو کفار مکہ کا یہ اعتراض ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ یہ ظالم کہنے لگے قرآن خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، یعنی قرآن کریم کو کبھی کہا یہ پریشان کن باتیں ہیں، کبھی قرآن کریم کے بارے میں کہا یہ جادو ہے، کبھی یہ کہا یہ شعر ہے، کبھی یہ کہا یہ پریشان خواب ہے، کبھی یہ کہا کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اصل میں قرآن پر اعتراض کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، اس سے پہلے جو قومیں ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اتنی نشانیاں دیکھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اب آئیے غور کریں آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ مرد ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا، ہم نے وحی کی، وہ مرد ہیں۔ پھر کہا جا رہا آگے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ذکر والوں سے، جاننے والوں سے، علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو ان تمام لوگوں سے پوچھنا ہے جن کے پاس علم ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ہے تو ان سے ڈاکٹری کے بارے میں پوچھنا ہے، انجینئر صاحب ہیں تو ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ بلڈنگ کیسے بنے گی۔ تو جس کے پاس جس چیز کا علم ہے پوچھ لو۔ تو یہاں علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت، علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جانکار لوگوں کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو پوچھ لو۔ اس لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں جانکاری نہ ہو، جس کو جانکاری ہے اس سے جا کے پوچھ لے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اور آیتوں میں کہا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے گاؤں والوں میں سے جن پر بھی وحی کی ہے وہ سب کے سب مرد تھے۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 9، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، وہ سب بشر تھے، وہ سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، پیغامبر نہیں بنایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے ہیں، اور ضرورت جب ان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ چلے آتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں وہ چلتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے وہ جاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا،
آیت نمبر 10 سے 15 کے درمیان غور کیجئے، قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تم لوگوں کی طرف کتاب اتارا ہے، اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے۔ اب غور کیجئے، تم لوگوں کا ذکر ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے قرآن کریم کو پڑھے، دیکھے کہ اس کا ذکر کہاں ہے۔ تو جو بھی غور کرے گا، جو بھی فکر کرے گا، جو بھی سوچے گا، وہ اپنے آپ کو پالے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس کے لیے ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت اسے اپیل کر رہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف اسے آنا چاہیے، ایک اللہ کی طرف آنا ہے اور ایک اللہ کی بات ماننی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے، تو ہر ایک کا ذکر ہے، ہر ایک کے بارے میں اس کے اندر ذکر ہے، بیان کیا گیا۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ نہیں سمجھتے؟ تمہیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ پھر آئیے غور کریں، دیکھیں ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا، برباد کیا۔ بہت سارے گاؤں کو اللہ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے جی تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے کئی بستیوں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تو کیا تمہیں چھوڑ دے گا؟ جی نہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 45۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، وہ نافرمان تھی۔ پھر آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 16 سے 20 کے درمیان، کائنات کو، پورے نظام کو، پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مناسب پیدا کیا ہے، اور جو چیز جس کے لیے مناسب تھی، جہاں بہتر تھی، وہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، کھیل نہیں بنایا، تماشا نہیں بنایا، بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں۔ آپ غور کر لیجئے، آسمان کی طرف دیکھیے، ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، کئی کھمبے لگتے ہیں اس کے اندر، تو کیا آسمان میں کوئی کھمبا ہے؟ جی نہیں، بغیر کھمبے کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ غور تو کر لیجئے۔ تو آسمان کو دیکھنے کے بعد آسمان بنانے والے کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ زمین کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، اب زمین برابر کی ہے، لیکن کہیں لال ہے، کہیں کالی مٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مٹی بنائی ہے، پھر اس کے اندر کوئی زمین پیدا کر رہی ہے، کوئی زمین پیدا نہیں کر رہی ہے، کہیں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، کہیں دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے۔ پانی جبکہ سب کو برابر دیا جا رہا ہے، تو کہیں دوسرا پھل آ رہا ہے، کہیں پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب نظام ہے، کس نے بنایا ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے، جو بھی غور کرے گا ایک اللہ کو پالے گا۔ پھر آیت نمبر 21 سے 23 کے درمیان ہے، جھوٹے خداؤں کی تردید کی گئی ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ ہر چیز اللہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، چاند اللہ کا ہے، سورج اللہ کے ہیں، درخت اللہ کا ہے، سانپ جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ نہیں ہے۔ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، تو تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو ہم اور آپ غور کریں گے تو آسمان و زمین کے نظام سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، ورنہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو آئیے ایک اللہ کی طرف آئیے اور اس کے پیغام کو سمجھ لیجئے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے فرشتے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے نیک بندے ہیں، مکرم بندے ہیں، معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور فرشتے جو ہے وہ سفارش کریں گے، کس کے لیے سفارش کریں گے؟ نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ بھی سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، اسی طریقے سے فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ لیکن کس کے لیے کریں گے؟ جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کے لیے سفارش کرو، تو فرشتے سفارش کریں گے۔ تو فرشتے جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اور ڈرنا ہے اور گھبرانا ہے، انسانوں کو اور ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ذکر آیا کہ فرشتے جو ہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ معبود ہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور اگر فرشتوں نے یہ کہا کہ جی وہ معبود ہیں، ان کو پوجا جائے، ان کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو پکڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، جبکہ یہ نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں ذکر آیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جی نہیں، کہاں سے لیا ہے، کس نے کہا، کیا دلیل ہے؟ اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچہ نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، اللہ توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما لے، آمین۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھیں تاکہ وہ لوگ راہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت سے کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی، سو وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے، اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان رسولوں سے مذاق کیا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں ہماری رفاقت ہی نصیب ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر مدت عمر لمبی ہو گئی، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں، یعنی کفر سمٹ رہا ہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں،
اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب ذرا خلاصہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، جنت کے اندر داخلے کے لیے کون کون سی چیز ضروری ہے اس کا ذکر ہوا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان کرتے ہوئے کہا پہاڑوں کے اندر جو کشادہ راہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، سورج، چاند، ستارے یہ سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سب تیر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات کا بھی تذکرہ کیا، دن کا بھی تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ تو رات کا تذکرہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے تو ان کو ڈرایا گیا ہے کہ مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی انجام برا کر سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ عجلت پسند ہے، جلد باز ہے وہ، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کے خمیر کے اندر ہے۔ مذاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ترازو لائے گا اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا حساب و کتاب لینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 30 سے 33 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا، کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا ہے۔ بگ بینگ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بارش ہر ذی روح کو حیات نو بخشتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو جس کے اندر روح ہے وہ چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہے، آپ غور کر لیجئے، تمام چیزیں ایسی ہے، آدمی اگر اس پر غور کرے گا تو ایک اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز پر آدمی غور کرے گا تو ایک اللہ تک پہنچ جائے گا کہ تمام چیزوں کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، حدیث نمبر 7932، صحیح حدیث ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی فانبئنی عن کل شیء فقال کل شیء خلق من ماء قال قلت انبئنی عن امر اذا اخذت به دخلت الجنہ قال افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام ثم ادخل الجنة بسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے، اس چیز کے بارے میں خبر دے دیجئے کہ اگر میں وہ کرنے لگوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا پیکج بتایا، جنت میں داخلے کا راستہ بتایا کہ اگر ہم اور آپ وہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کتنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، ایک دوسری چیز واطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، پھر کہا وصل الارحام، رشتے ناطے کو جوڑو توڑو نہیں، وقم باللیل والناس نیام، اور رات میں قیام کرو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، پھر کہا ثم ادخل الجنۃ بسلام، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو ناظرین اکرام،
یہ جنت میں جانے کا پیکیج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے جن کو، یہ کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے غور کیجئے، پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا اتنے نیچے ہی گڑا ہوا ہے، اللہ نے گاڑ دیا ہے۔ کیوں ایسا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتا تو زمین ہلتے رہتی، ہم اور آپ صحیح جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتے۔ زمین جب ہلتے رہتی تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کر لیجئے، جب زمین تھوڑے سے وقت کے لیے ہل جاتی ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو جاتی ہے، فلک بوس عمارتیں گر جاتی ہے، کتنے لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، زلزلے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو زمین اگر ہل جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین ہل نہیں پا رہی ہے۔ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشادہ راستے بنائے، آدمی اگر غور کرے گا تو ایک اللہ کو آرام سے پالے گا۔ پھر اس کے بعد یعنی زمین کا تذکرہ ہوا، پھر زمین کے اندر جو پہاڑ ہے اس کا تذکرہ ہوا، تو یہ نشانی کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں کہا وہ قبے کی طرح لٹک رہا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، وہ لٹک رہا ہے۔ کس نے لٹکایا ہے؟ اس کو لٹکانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا تذکرہ کیا، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی اللہ جس نے رات اور دن پیدا کیے، سورج اور چاند پیدا کیے، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ زمین بھی گھوم رہی ہے، آسمان بھی گھوم رہا ہے، پھر اسی طرح سورج چاند سب گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ جس دن ٹکرا جائیں گے سمجھ جائیے وہ آخری دن ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ غور کریں آیت نمبر 34 اور 35 پر، دنیا میں جتنے بھی آدمی آئے ہیں ان کو جانا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کو ختم ہو جانا ہے، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہا گیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، تو کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ جی نہیں، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی ہے آزمائش کے لیے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم تم کو پرکھ رہے ہیں برائی کے ذریعے بھلائی کے ذریعے۔ اللہ تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے، اللہ کبھی خوشحالی دے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جس طریقے سے چاہے آزما لے، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو دیا ہے وہ خوش نہ ہو، اترائے نہیں کہ وہ اس کا حقدار ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے یہ کہا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ اللہ نے جو کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ ہم اور آپ کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بڑے پیسے والا کامیاب، عزت والا کامیاب؟ جی نہیں، کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، جو جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو آئیے غور کریں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو آزمائیں گے برائی کے ذریعے اور بھلائی کے ذریعے، پھر تم سب کو لوٹ کر یہاں آنا ہے۔ سختی کے ذریعے، نرمی کے ذریعے آزمائیں گے، صحت اور بیماری کے ساتھ آزمائیں گے، دولت مندی اور فقیری کے ساتھ آزمائیں گے، حلال و حرام کے ساتھ آزمائیں گے،
اطاعت اور معصیت کے ساتھ آزمائیں گے، ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو اتر گیا وہ بڑا کامیاب ہے۔ اور مومن آدمی ہر حال میں خوش ہوتا ہے، مومن آدمی ایسا ہے وہ افسوس نہیں کرتا۔ آپ غور کر لیجئے، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اگر لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے اصلی مومن کی نشانی یہ ہے اللہ اگر دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ اگر لے لے تو ناشکری نہ کرے بلکہ وہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترے گا وہ کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا انعام دینے والا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ اگر ہم سب کو آزمائے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے۔ ثابت قدمی کی دعا سب سے اہم چیز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آگے غور کر لیجئے، آیت نمبر 36 اور 37 میں مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ مذاق مت اڑاؤ، کیا انجام ہوا لوگوں کا، تمہارا بھی انجام برا ہو سکتا ہے، مذاق اڑانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، اس لیے تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ عجلت پسند ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ عجلت کی خمیر سے پیدا کیا گیا، اس کی خمیر کے اندر ہے کہ وہ عجلت پسند ہے، جلد باز ہے وہ۔ آپ غور کر لیجئے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 11، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا اور اس کی خمیر کا تذکرہ کیا ہے، وہ بڑا جلد باز ہے، ہر چیز کو وہ جلدی کرنا چاہتا ہے۔ کاش کہ نیکی کے کام میں ہم اور آپ آگے ہوتے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا۔ آگے غور کر لیجئے، آیت نمبر 38 اور 40 کے درمیان ہے، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کو جلدی طلب کرتے تھے، یعنی غلط چیز کے لیے لوگ جلدی کر رہے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب آ جائے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا عذاب تو آنے والا ہے ہی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ کہتے تھے وعدے کا دن کب ہے اگر تم لوگ سچے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ آگ کس طریقے سے ان لوگوں پر آنے والی ہے اور آگ ان لوگوں کو پکڑنے والی ہے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اے کاش کافر لوگ جان جاتے کہ ان کے چہروں پر دوزخ کی جو آگ ہے وہ آ جائے گی اور وہ آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اب آگ کے سلسلے میں کئی آیتوں میں غور کریں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 16، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کا سائبان ہوگا۔ اب غور کر لیجئے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 41، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آگ کا ہے اور اوپر کا اوڑھنا بھی آگ کا ہے۔ کاش لوگوں کو آگ سے ڈر لگتا، کیوں جلد بازی کر رہے ہیں، کیوں اللہ کے عذاب کو یہ لوگ جلدی طلب کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 50، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ آیت نمبر 41 سے 43 کے درمیان غور کیجئے، مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس آیت کے ذریعے کفار مکہ کو ڈرانا مقصود ہے کہ جو بھی مذاق اڑائے گا نبی کا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ کا مذاق اڑائیں گے اللہ چھوڑنے والا نہیں، جتنے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھیں گے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ یہ نبی کی شان ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ کی شان ہے کہ جتنے لوگوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس لیے ڈریے، مذاق نہ اڑائیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، بھلا یہ بتاؤ کون ہے دن میں رات میں رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری حفاظت کرے؟ جی نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، پھر بھی لوگ بڑے ناشکرے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو مصیبتوں میں ان کو بچا سکے؟ جی نہیں۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا، ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر آگے غور کریں، آیت نمبر 44 سے 46 کے درمیان ہے، مشرکین اپنے آپ کو فریب میں ڈالے ہوئے، مشرکین اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، جی ہم تو سچے ہیں،
ہم حق پر ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دے رکھا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد دے رکھی ہے۔ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد ہی نہیں دیتا، اللہ ہم کو مال ہی نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ ہم زمین کو لے رہے ہیں، یعنی غلبہ اسلام کا ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کل قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کا ترازو قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ترازو کو رکھے گا اور کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ آخر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا جبکہ ترازو تو ایک ہی ہے؟ کئی معنی ہیں، کئی ترازو ہوں گے، یا اس کا معنی یہ ہے ترازو کی شان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یا اعمال کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا تو اس طریقے سے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو وہاں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو ناظرین کرام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تولے گا، انسان کو تولے گا، اعمال کو تولے گا، جن لوگوں نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا، پھر اسی طرح اس کے جو میزان ہے اس کو تولے گا، رجسٹر کو تولے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی توریت اور روشنی عنایت کی اور متقیوں کے لیے نصیحت دی۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توریت اور قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا، پھر اسی طریقے سے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام باہر چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں خلاصے کے طور پر۔ اب ذرا تفصیل میں ہم اور آپ آتے ہیں۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 کے درمیان غور کیجئے۔ توریت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کہا موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرق کرنے والی چیز دی ہے۔ فرق کرنے والی چیز سے مراد یہ توریت ہے، یہ روشنی ہے، نیک لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر نیک لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا، نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی، وہ لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب کو بن دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 33، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا وہی کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، دو چیز جس کے اندر آ جائے، بھئی اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے، آخری دن آنے والا ہے، وہ آدمی بڑا کامیاب ہے۔ آج کا آج وہ برائی کو چھوڑ دے گا۔ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ غور کر لیجئے، یہاں یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، بھئی اللہ کو وہاں دیکھنے کے بعد ڈرنا یہ اصل کامیابی نہیں۔ آدمی کے اندر یہ خوف رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے دل میں یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں تو آج کا آج ہم اور آپ برائی کو چھوڑ دیں گے اور نیک بن جائیں گے کہ جی اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والے کے سامنے ہم کو جانا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، انسان کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، سماج کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں کافی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔